بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ درود شریف ایک مکمل عبادت ہے اور اس کے اندر دین کے، دنیا کے، روحانیت کے تمام اسرار موجود ہیں، اور ہمیں اسے جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں ہمیں اس سے فیض ملتا ہے۔ بس ہمارا مقصد جو بھی ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت میں پڑھتے جائیں گے تو دنیاوی مقصد خود بخود پورے ہوتے جائیں گے۔ بیماریوں کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج کل، ہر شخص بیمار ہے، ہر گھر میں بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص کسی مرض میں مبتلا ہے یا کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے اور دوائیوں سے فائدہ نہیں ہو رہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت میڈیسنس یوز کرتے ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹرس کو دکھا دکھا کے تھک چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو آپ درود ابراہیمی کی نیت کریں اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے مریض کو جواب دے دیا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ انفیکٹ ایک مشاہدہ تھا کہ بندے کو کینسر ہو گیا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا اور ان لوگوں نے درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا، ان کے گھر والوں نے بھی پڑھا، اس بندے نے بھی پڑھا اور ان کا مرض ٹھیک ہوا۔ ساتھ ساتھ ایک شخص کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی کسی مرض کی وجہ سے، اور وہ بالکل نہیں سمجھ لیں کہ پیرالائز ہو گئے تھے، فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے بھی درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ پورا دن فارغ تھے، کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے، بلائنڈ ہو چکے تھے۔ مستقل درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ تو درود ابراہیمی بڑا بابرکت اور بہت ہی فضیلت والا درود شریف ہے، تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور جس وقت پڑھ رہے ہوں اپنی ذہن میں اس کا ترجمہ رکھ کے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مرض ہوگا اس میں شفا ہوگی۔ پڑھنا اس طریقے سے، یا تو آپ ایک کام کریں، کسی نمازی پرہیزگار متقی شخص سے جس کا آپ کو لگتا ہو کہ یہ شخص جو ہے بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے درود ابراہیمی ایک سفید کاغذ پر لکھوا لیں اور اسے پانی کی بوٹل میں ڈال لیں، اور وہی پانی پورا دن پئیں اور درود ابراہیمی پڑھتے جائیں۔ جب پیاس لگے اسی پانی کو پئیں، جب دوائی کھائیں اسی پانی سے کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مرض میں شفا ہوگی۔ اور جب بھی آپ یہ پانی پئیں، درود ابراہیمی پڑھ کر پئیں، اور پورا دن خود بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 90 دن کے اندر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہڈیوں تک میں اگر آپ کا وہ مرض ہوگا تو ہڈیوں سے، خون سے، آپ کے جسم کے اعضاء سے نکل جائے گی وہ بیماری انشاءاللہ تعالیٰ، اور مکمل صحت یابی ملے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کی جو بھی بیماری ہو، آپ 1200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے۔ آپ درود ابراہیمی کی نیت کر لیں کہ میں 1200 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اور اس محبت کے صدقے سے اور اس درود پاک کے وسیلے سے میرا یہ مرض ٹھیک ہو جائے۔ اور پھر دن میں باوضو ہو کر پڑھیں گے، آپ جب بھی پڑھیں گے، مطلب اگر آپ 100 دفعہ پڑھنا چاہ رہی ہیں دن میں، یا آپ جو ہے 50 مرتبہ پڑھنا چاہ رہی ہیں، جب بھی پڑھیں آپ دن میں، وقت پہ وقت سے پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، تو باوضو ہو کر پڑھیں گی، پوری توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا تصور کر کے۔ پڑھ لیا آج آپ نے، اس کا جو ثواب، اگر آپ نے آج 100 مرتبہ پڑھا، اس کا جو ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو دیا کریں، اور پھر ان کے وسیلے سے اپنے مرض میں شفا کی دعا کریں۔ پھر دوسرے دن جتنا پڑھیں تب بھی ایسی کریں گی، جتنے دن میں آپ کا 1200 مرتبہ مکمل ہو آپ اتنے دن لیجئے، لیکن آپ جب بھی پڑھیں گی باوضو پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے پڑھنے کے بعد اس کا ہدیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کریں گے، اور پھر درود پاک کے وسیلے سے اور درود ابراہیمی کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بیماری کے ٹھیک ہونے کی دعا کریں گے۔ پھر پانی پر دم کر کر رکھ لیں اور اپنے مرض کی جگہ پر دم کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1200 مرتبہ درود ابراہیمی پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا پھر 1200 مرتبہ کی نیت کریں اور پھر پڑھیں، پھر نہیں ہوتا پھر 1200 مرتبہ کی نیت کریں اور پڑھیں، جب تک آپ کا مرض ٹھیک نہ ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ بعض اوقات جسمانی امراض ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں، جنات کے مسئلے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نظر بد کے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کسی کی کوئی بد دعا لگ جاتی ہے، کبھی کوئی اور پریشانی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہی ہوتی، اور ہم صرف جسمانی علاج کرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ جسمانی کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ بار بار نیت کرتے جائیں اور بار بار پڑھتے جائیں، ایک دفعہ میں فائدہ نہیں ہوگا، 2 دفعہ میں، 3 دفعہ میں، 4 دفعہ میں، لیکن فائدہ بہرحال ضرور ہوگا۔ اس عمل میں بہت طاقت اور تاثیر ہے، آپ کامل یقین سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا ملے گی، چاہے جیسا بھی مرض کیوں نہ ہو۔ تو آپ درود ابراہیمی کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ٹھیک ہوں گے۔ دوسرا، آپ اس کو 1,25,000 مرتبہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بہت گھبراتے ہیں کیونکہ تکلیف درود شریف ہے، ہم لوگ کی زندگیاں مصروف ہیں، ہم لوگ آج پڑھ سکتے ہیں، چند دن پڑھ سکتے ہیں، پھر آگے مصروف ہو جائیں، کوئی مسئلہ آ جائے نہ پڑھ سکیں، تو پھر جو ہے آپ اگر 1,25,000 کی نیت کر لیں تو یقینی شفا ہے، جیسا بھی مرض ہوگا آپ کا 1,25,000 پورا ہونے سے پہلے پہلے آپ کو کامل شفا مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نہیں تو 1200 والی نیت آپ کرتے رہیں کہ یہ آسان ہے،
ایک دفعہ کر کے پھر دوبارہ کر لیں، پھر دوبارہ کر لیں، بار بار کریں، بار بار پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس قسم کا بھی مرض ہوگا، کینسر جیسے مرض میں بھی اس سے شفا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور شفا عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، درود ابراہیمی کے وسیلے سے کامل یقین سے کیجیے۔ محبت شرط ہے اس عمل کے لیے، محبت سے کیجیے، اور جب بھی پڑھیں گے اس کا ہدیہ ضرور کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ دوائیوں سے جان چھوٹ جائے گی، مرض میں شفا ہوگی، روحانی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی حل ہو جائے گا، جادو جنات اثرات کا معاملہ ہوا، نظر بد کا معاملہ ہوا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کامل صحت اور شفا عطا فرمائیں گے، پہلے سے بہتر شفا عطا فرمائیں گے، پہلے سے بہتر جسم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت سے کیجیے، خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے اگر کوئی بیمار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان والی، کامل صحت والی اور بہتری والی زندگی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔